إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال تعالى في مقام آخر: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. بیش بہا درود و سلام ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا. محترم دینی بھائیوں اور محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے خطبہ جمعہ کے بعد ہم نے خطبہ جمعہ کے اندر، جس کو خطبہ افتتاحیہ کہا جاتا ہے، اس خطبے میں 3 آیتوں کو پڑھے جاتے ہیں. خطبہ کرام 3 آیتوں کو پڑھتے ہیں. پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ان 3 آیتوں میں اللہ تعالی جن امور پر اور جن باتوں کی طرف تنبیہ کرتا ہے، اس میں سب سے اہم ترین بات جس کی طرف اللہ تعالی ہمیں نشاندہی کرتا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. اسی لیے یہ وہ وصیت ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ کہ ہم نے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ہم نے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اس بات کی وصیت کی تھی، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اور تم کو ہم نے نصیحت کی کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو آگ بنائی ہے، موت کے بعد جس آگ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس آگ کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک ڈھال بنائی جائے. یہ ایسی ڈھال جو نیکیوں پر مبنی ہوگی، یہ ایسی ڈھال جو برائیوں سے بچتے ہوئے نکلے گی. اور اس ڈھال کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ تقوی کی تعریف میں علماء کہتے ہیں کہ ان تعمل علی طاعت اللہ علی نور من اللہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ. یعنی اس بات کا ہمیں پیغام ملتا ہے، اس بات کی ہمیں جانکاری ملتی ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے اس کی آگ کے درمیان ڈھال ڈالیں۔ عام طور پر جب کوئی شخص کسی سے ڈرتا ہے، کسی دشمن سے ڈرتا ہے، تو اس کے درمیان، اس دشمن کے درمیان اور اپنے درمیان آگ ایک ڈھال بناتا ہے، لیکن یہ ڈھال ڈر پر مبنی ہوتی ہے، یعنی یہ ڈھال ڈر پر مبنی ہوتی ہے، یعنی وہ ڈرتے ہوئے اس سے بچنے کے لیے ڈھال بناتا ہے۔ لیکن اللہ کا تقویٰ ایسا ہے کہ آدمی اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ ڈھال بناتا ہے، یعنی یہ ڈھال محبت پر قائم ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آدمی کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگ جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قریب آتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، خطبہ جمعہ میں جو خطبہ ہم دیتے ہیں اس میں جو پیغام ہمیں سب سے بڑا ملتا ہے وہ تقوی کا پیغام ہے۔ تو آپ تقوی کو اپنی زندگی کی سب سے اہم ترین چیز بنا لیں، اور اسی طرح تقوی کی اہمیت کو جان کر، اس کو سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اللہ کی آگ کے درمیان ہم ڈھال بنا لیں۔ آج کے اس موضوع، اس جمعہ کے خطبے کا موضوع جو میرے سامنے ہے وہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل، ایک ایسا خون کا لوتھڑا دیا ہے انسان کے اندر جس کو دل کہا جاتا ہے، جو کہ سید الاعضاء ہے، یعنی جسم کے تمام اعضاء میں سب سے اہم ترین عضو انسان کا دل ہے۔ اگر یہ دل نہ ہو تو انسان کی حرکت اور اس کا چلنا پھرنا بند ہو جاتا ہے، اور یہ وہ دل ہے جس کی اصلاح سے تمام چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے، اور اگر یہ دل بیمار ہو جائے تو تمام چیزیں بیمار ہو جاتی ہیں، جسم کے تمام اعضاء بیمار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر، الا وان فی الجسد مضغہ، کہ جان لو کہ جسم کے اندر ایک ایسا خون کا لوتھڑا ہے جس کی اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء صحیح کام کرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور یہ جسم کا لوتھڑا اگر فاسد ہو جائے تو تمام کے تمام اعضاء فاسد ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو یہ وہی دل ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سچے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر لمحے، ہر وقت اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے۔ حاضرین جمعہ، دل کی سب سے بڑی بیماری جو آج کے خطبے کا عنوان ہے، جس کی مذمت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتوں میں کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بے شمار احادیث میں اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جس سے آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس میں ہر شخص مبتلا ہے، لیکن کوئی زیادہ مبتلا ہے تو کوئی کم مبتلا ہے۔ اور یہ بیماری کیا ہے؟ یہ ہے غفلت کی بیماری۔ غفلت یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے دور کر دیتی ہے، اور دین کی تعلیمات سے دور کر دیتی ہے، اور یہاں تک نوبت آتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی غفلت کی وجہ سے کفر کے مرحلے میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ غفلت ایک مومن کے لیے شیوا نہیں دیتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، میرے دوستوں اور بھائیوں، لوگوں کا اکثر مفہوم یہ ہے کہ جب ہم غفلت کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ غفلت یعنی دنیاوی غفلت کو کہتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی شخص کامیابی نہیں حاصل کرتا کہتے ہیں کہ وہ غافل ہے، یا پھر بچہ اگر صحیح نہیں پڑھتا تو کہتے ہیں کہ وہ غفلت کر رہا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دینی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غفلت کا مفہوم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ غفلت کا مفہوم دین کی تعلیمات سے دوری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو بھول جانا اور دنیا کو سب سے اہم ترین بنانا،
یہ غفلت کا معنی اور مفہوم ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ غفلت کا مفہوم یہ ہے کہ جان بوجھ کر نیکی کو چھوڑ دینا. غفلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھول کر آدمی نیکی کو چھوڑ دے. بہت وقت ایسے اوقات آتے ہیں کہ آدمی جان بوجھ کر نہیں، بھول کر چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، کہ اللہ ہمیں اس چیز کا مواخذہ نہ کر جس کو ہم بھول کر بیٹھے. او اخطأنا، ان نسینا او اخطأنا، بھول کر یا غلطی کی وجہ سے کر بیٹھے. لیکن جب آدمی غافل ہوتا ہے تو وہ جان بوجھ کر نیکی کو چھوڑتا ہے. جان بوجھ کر نیکی کو چھوڑنا اور برائی کا ارتکاب کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جب اس کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ نماز اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے اور نماز کا فریضہ کتنا اہم ہے، لیکن وہ اس کو در انداز کر دیتا ہے اور چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو یہ غفلت ہے. اگر کوئی شخص سو جاتا ہے تو پھر اس کی نماز، اس کو اس وقت جب تک وہ سو رہا ہے اس کی نماز معاف ہے، اور پھر وہ اٹھتا ہے تو اس کو نماز پڑھ لینا چاہیے. تو غفلت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر گناہ کرے، جان بوجھ کر نیکی نہ کرے، یہ غفلت کا مفہوم ہے. خطبہ مسنونہ کی بات میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیے. کس چیز کے لیے ڈرائیے؟ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اس دن جس دن یہ لوگ حسرت اور ندامت کے، جس دن یہ حسرت اور ندامت کریں گے اس دن کو یاد دلاؤ. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور اس دن اللہ تعالیٰ سارا فیصلہ کر چکا ہوگا. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے فیصلوں کو کر دیتا ہے. اور کون حسرت اور غفلت، حسرت اور ندامت کرتے ہیں؟ اذ قضی الامر وهم فی غفلہ، اور وہ لوگ، یہ لوگ جو اس دن حسرت اور ندامت کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو اذ قضی الامر وهم فی غفلہ، اور یہ لوگ جو دنیا میں غفلت میں تھے، دنیا میں غافل تھے. دنیا میں ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اس پر چلو، لیکن یہ انکار کرتے. ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ برا راستہ ہے اس پر نہ چلو، یہ چلا کرتے تھے. تو ایسے لوگ قیامت کے دن حسرت اور ندامت کے ساتھ گزاریں گے. اذ قضی الامر وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان نہیں لایا. اس آیت کی تفسیر میں آیتوں کو سمجھنے کے لیے یا تو آیتوں سے سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے، یہ ایک طریقہ ہے سمجھنے کا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو اس کو اسی طریقے سے سمجھے جس طریقے سے قرآن سمجھانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے سمجھانا چاہتا ہے. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آیتوں کو احادیث کی روشنی میں سمجھا جائے، جیسا کہ اس آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن یؤتی بالموت کہیئت کبش املح، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لے آئے گا. فینادی مناد، پھر ایک فرشتہ پکارے گا، یا اہل الجنہ فیشرئبون وینظرون، کہ فرشتہ پکارے گا کہ اے جنت کے لوگوں، اے جنتیوں. یعنی یہ مرحلہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کا ہوگا. جنتی جنت میں داخل ہو گئے ہوں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے ہوں گے. فرشتہ کہتا ہے کہ اے جنتیوں. جب فرشتہ جنتیوں کو پکارتا ہے تو جب سارے جنتی اپنے سروں کو اٹھاتے ہیں، فیشرئبون وینظرون، اور اپنی گردنوں کو اٹھا کر اس کو دیکھنے لگتے ہیں. فینادی فیقول هل تعرفون هذا، فرشتہ کہتا ہے کہ تم اس مینڈے کو جانتے ہو جو تمہارے سامنے رکھا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فیقولون نعم، کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ہم جانتے ہیں، یہ موت ہے جس کو ہم نے چکھا ہے. پھر وہی فرشتہ جہنمیوں کی طرف جاتا ہے جو جہنم کی آگ میں ہیں اور کہتا ہے فینادی مناد هل تعرفون هذا، هل تعرفون هذا، کیا تم اس جانور کو جانتے ہو، اس مینڈے کو جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگتے ہیں
فیقولون نعم، کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ہم جانتے ہیں، یہ وہی موت ہے جس کو ہم آج چکھ چکے ہیں۔ فیؤتی بالموت، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اس جانور کو لایا جاتا ہے، اس مینڈے کو لایا جاتا ہے اور پھر ذبح کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے یا اہل الجنہ، کہ اے جنتیوں، خلود فلا موت، کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر کہتا ہے جہنمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یا اہل النار، کہ اے جہنمیوں، تمہاری موت، تمہاری زندگی ادھر کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، خلود فلا موت، یہاں پر کوئی موت نہیں ہے، یہاں پر صرف اور صرف زندگی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، کہ تم اس دن کو ڈراؤ جس دن وہ حسرت اور ندامت کی حالت میں رہیں گے۔ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر چکا ہوگا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، جبکہ یہ لوگ دنیا میں غافل رہے ہوں گے۔ یعنی اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ جہنمی آخرت کے دن ندامت اور حسرت کی حالت میں رہیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں غفلت میں رہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اسی حدیث کی روایت میں آتا ہے کہ اگر اس دن کوئی خوشی کی موت اگر مرتا تو وہ جنتی مرتا۔ یعنی جنتی کو جب یہ خوشخبری فرشتہ دیتا ہے کہ تمہاری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر ہے جنت کے اندر، تو یہ اگر کوئی شخص اگر خوشی سے موت اگر اس کی آتی تو اس جنتی کی آتی۔ اسی طرح جہنمی اگر کوئی زندگی طلب کرتا، اگر اس کی کوئی خواہش، آخری خواہش رہتی کہ وہ دنیا میں زندہ رہے، تو وہ اس دن یہ تمنا کرتا کہ وہ زندہ رہے یا پھر اس کی موت آ جائے، یہاں تک کہ وہ اس عذاب سے بچ سکے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس آیت کے مفہوم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی حدیث ہمیں بتلائی۔ حاضرین کرام، دین اور آخرت سے غفلت برائی کی جڑ اور دل کی بیماریوں میں ایک سب سے بڑی بیماری ہے۔ غفلت کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت کی بھلائیوں اور ان میں موجود نعمتوں سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غافلوں کی مذمت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غفلت سے منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُنْ مَعَ الْغَافِلِينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم غافلوں میں سے نہ رہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ اللہ میں عاجزی سے اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ واعوذ بک من البخل والحرم، اور میں بخیلی اور بڑھاپے سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور تیسری بات واعوذ بک والقسوة والغفلہ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دل کی سختی سے اور غفلت سے۔ تو یہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والحرم والقسوة والغفلہ۔ قرآن میں بے شمار ایسی آیات آئی ہیں جس میں اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بچنے سے ہمیں غفلت کی مذمت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں ہیں اور انکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کہ بے شک بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میری ان آیتوں سے غافل ہیں۔ عن آیاتنا لغافلون، میری نشانیوں سے غافل ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ غفلت کے اسباب کیا ہے، غفلت کی وجوہات کیا ہے، کیوں اکثر لوگ غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو انسان کو غفلت میں مبتلا کرتی ہے اور غفلت میں داخل کرتی ہے وہ ہے دنیا کی محبت، حب الدنیا وتقدیمہ علی الآخرہ، کہ دنیا کو آخرت پر فوقیت دینا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے جو ہمیں غفلت کی طرف لے جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آج جو دنیا کو آخرت پر فوقیت دیتے ہیں۔ زبانی طور پر جب ان سے پوچھا جاتا ہے
کہ آپ کا اصل ٹارگٹ کیا ہے، وہ تو فوری کہیں گے کہ جنت ہے. لیکن جب حقیقت ان کی دیکھی جائے گی، جب ان کی زندگی میں آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جھوٹے ہیں، بہت سے لوگ خود کے ساتھ جھوٹے ہیں. ہمارے اندر دنیا کی محبت بھر پڑی ہے اور ہم دنیا کے معاملات کو آخرت پر ہر حالت میں فوقیت دیتے ہیں. جب بھی کوئی موقع ملتا ہے تو ہم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو دنیا پر فوقیت دیتے ہیں. استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، ان کو دنیا کی زندگی آخرت سے زیادہ محبوب ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے. صرف دلوں پر نہیں بلکہ ان کے آنکھوں پر بھی مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دیا ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے، ان کے آنکھوں پر مہر لگا دیا ہے. واولئک هم الغافلون یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں غافل تھے، دنیا میں غافل تھے، دنیا کو فوقیت دے رہے تھے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا. اسی طرح غفلت کے اسباب میں ایک اہم ترین سبب ہم آپ کے سامنے یعنی چند اسباب کا ذکر کریں گے جو اہم ترین اسباب ہے، ورنہ اس کے اسباب بہت زیادہ ہیں، ایک خطبہ اس کے لیے ناکافی ہے. دوسرا سبب الاعراض عن ذکر اللہ و تلاوت القرآن کہ دوسرا سبب غفلت کا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوں. ہم اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں اور تلاوت قرآن سے غافل ہوتے ہیں تو پھر ہمارا شمار غافل لوگوں میں سے ہے، ان لوگوں میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ جن کا شمار اللہ تعالیٰ غافلوں میں رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ کہ اس کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، والذی لا یذکر ربہ اور وہ اس کی مثال جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتا، اس کی مثال کس طرح ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایک زندے اور مردے کی ہے. کمثل الحی والمیت جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا دل زندہ ہے، اور جو یاد نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے اور وہ اس کا شمار مردوں میں ہے. اسی طرح تیسرا سبب جو آدمی کو غفلت میں مبتلا کرتا ہے وہ ہے برے لوگوں کی صحبت. برے لوگوں کی صحبت یہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نیکی سے غافل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا کہ تم ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو. وَلَا تُطِعْ تم اس کی اطاعت نہ کرو مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں. ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر حالت میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائیں اور نیکی کی طرف ابھاریں، برائی سے روکیں. ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے. اسی لیے قیامت کے دن جو دوست ہوں گے، اکثر دوست، ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا پھر فرینڈ لسٹ میں اس کے دوست ہوں اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ جمع ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو کہ بہت سے دوست، بہت سے خلیل، بہت سے چہیتے دوست جن کو انسان چہیتا مانگتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن. کیوں؟ سب ایک دوسرے کا آئینہ بنے گا. اس کی وجہ سے وہ غلط راستے پر چلا رہا تھا، اس کی وجہ سے وہ برائی کر رہا تھا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین سوائے متقیوں کے جو دنیا میں جن کی دوستی کی بنیاد تقوی پر مبنی ہوگی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ان لوگوں میں ذکر فرمایا ان لوگوں کا جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں. ورجلان تحابا فی اللہ کہ دو لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جدا ہوں گے. اجتمع علیہ وتفرقا
اللہ تعالیٰ کے لیے اجتماع کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے فرقت کریں گے، ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، کوئی دنیا کی مصلحت نہ ہوگی، کوئی دنیا کی ایسی خواہش نہیں ہوگی جس سے اس کی آخرت برباد ہو۔ اجتماع علیہ وتفرقا۔ اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ان اسباب کا یہ ایک ایسا سبب ہے جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ غافلوں میں جس کا شمار کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، غفلت سے بہت سے ایسے متقی بندے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں غفلت میں نہیں داخل ہو سکتا یا پھر میں غافل نہیں ہو سکتا، بلکہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سے متقی جو جن کی زندگی اللہ تعالیٰ کے تقوی میں گزرتی ہو، بعض اوقات ایسے آتے ہیں کہ وہ غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو جگایا جاتا ہے، جب ان کو تنبیہ کی جاتی ہے تو یہ اس غفلت سے دور ہو کر اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ان الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ کے متقی بندے، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان ان کو ورغلاتا ہے، جب شیطان ان کو وسوسے ڈالتا ہے، جب شیطان ان کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا، فوری وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو آنکھیں کھولے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے غفلت سے بیدار ہونا اور غفلت کی نیند سے اٹھنا خیر و بھلائی کی سب سے پہلی کنجی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کے بلانے کو قبول فرماؤ، قبول کرو۔ استجیبوا للہ، اللہ تعالیٰ کے بلاوے کو قبول کرو، وللرسول، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بلاتے ہیں تو اس کو قبول فرماؤ، تو قبول کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول تمہیں زندگی کی طرف اور زندہ رہنے کی طرف بلاتے ہیں تو تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر غفلت سے بیداری، یعنی غفلت سے کس طرح ہمیں بچنا چاہیے اور غفلت سے کس طرح دور ہونا چاہیے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی لیے غفلت سے جاگنے کی سب سے پہلی کنجی اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ دوسری کنجی یہ ہے کہ ہم پانچوں نمازوں کی حفاظت کریں۔ جب آدمی پوری نمازیں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار غافلوں میں نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی هذه الخمس لم یکتب من الغافلین، کہ جو یہ فرض کی 5 نمازیں پڑھتا ہے، فرض کی گئی 5 نمازوں کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا شمار غافلوں میں نہیں کرے گا۔ اگر آپ 5 نمازوں کے پابند ہیں تو انشاءاللہ آپ غافلوں میں آپ کا شمار نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیام اللیل میں، یعنی تہجد کی رات کی نماز میں 10 آیتوں کو پڑھتا ہے، لم یکتب من الغافلین، اس کا شمار بھی اللہ تعالیٰ غافلوں میں نہیں کرے گا۔ اسی طرح مجلسوں میں، ایسی مجلس جو علمی مجلسیں ہوں، جس میں دینی باتیں ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا بیان کیا جاتا ہو، جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہو، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا یہ بھی غفلت کی دوری کی ایک اہم ترین کنجی ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ تم صبر کرو ایسے لوگوں کے ساتھ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تم صبر کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، تمہیں صبح بلاتے ہیں اور شام میں بلاتے ہیں، ایسی مجلسوں کا اہتمام کرو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی اطاعت مت کرو جن کے دل غفلت میں مبتلا ہیں۔ تو دینی مجلسیں اور دینی محفلیں، اس میں بیٹھنا، جیسے ہم جمعے کے خطبے کے لیے آج بیٹھے ہیں، تو یہ بھی غفلت سے دور کرنے کی ایک سبب میں سے ایک سبب ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کی مجالس فرشتوں کی مجالس ہوتی ہیں اور غفلت کی مجالس شیاطین کی مجالس ہوا کرتی ہیں، جس کو جو مجلس پسند ہے وہ اس کا اختیار کرے۔ محترم بھائیوں، غفلت سے بچنے کی ایک اہم ترین کنجی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا، ہر وقت تسبیح و تحمید، صبح شام کے اذکار کا اہتمام، نمازوں کے بعد کے اذکار کا اہتمام، اور اسی طرح اپنے آپ کو اپنے صبح شام کو
اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھنا یہ بھی غفلت سے دوری کا ایک بہت اہم ترین سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطب فی ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تر ہو۔ اسی لیے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص کر صبح شام کے اذکار، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی ایسی بیماریوں سے، بہت سے ایسی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ تم اللہ کو یاد کرو، اپنے نفس میں یاد، اپنے اندر یاد رکھو، تضرعا وخفیہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجزی کے ساتھ اور چھپ کر اللہ تعالیٰ سے ودون الجہر، یہاں تک کہ چھپ کر اور بلند آواز میں اور چھوٹی مختصر آواز میں، ودون الجہر بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں کے ساتھ نہ رہو۔ یعنی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے زبان کو، اپنے جسم کے جوارح کو، اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ اسی طرح نمازوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرنا، عبادتوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرنا، یہ بھی غفلت سے دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح توبہ دل کی طہارت اور غفلت سے بچنے کا ایک باعث ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے، پھر وہ جب گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سیاہ نقطے کو ختم کر دیتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے اور اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ چند ایسے اسباب تھے، چند ایسی اہم ترین چیزیں تھیں جس سے انسان اپنے آپ کو، خود کو غفلت سے بچانے کے چند اسباب تھے جس کا میں نے ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اکثروا من ذکر ہادم اللذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سے موت کو یاد کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، الا فزوروها، بس تم ابھی زیارت کرو، فانها تذکرکم الآخرہ، کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی اور تم غفلت میں نہ پڑو گے۔ غفلت سے بچنے کے لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے دوستوں اور بھائیوں، شیطان کے وسوسے اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے وسوسے سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے تدابیر اختیار کرے۔ شیطان کیونکہ مسلسل بندے کی غفلت کے انتظار میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اندھا بنا دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کی زبانی سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، کہ اے اللہ میں تیرے ان بندوں کو جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں اور کبر و غرور کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو تیری آیتوں سے دور کر دوں گا۔ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، جب ان کو صحیح راستہ بتلایا جائے گا تو وہ اس راستے کا اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، جب ان کو برا راستہ بتایا جائے گا تو وہ اس راستے پر چلیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، جو شیطان جس طرح اپنے خطوات بنا کر بیٹھا ہوا ہے اس راستے پر جو چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح غفلت کا ایک انجام، بہت اہم ترین انجام یہ ہے کہ جب غفلت میں پھنستا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ جب تک انسان کا دل غافل ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ختم کر دیتا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل ہوں گے لیکن یہ سمجھنے سے عاری ہوں گے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہوں گی لیکن ان کی آنکھوں سے یہ دیکھ نہیں پائیں گے، ان کی بصیرت اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہوں گے لیکن یہ سننے سے قاصر ہوں گے۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ وہی لوگ ہیں جو جانور کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانور سے زیادہ بدتر ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو غفلت میں مبتلا ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا اس جمعے کا خطبے کا عنوان غفلت پر مبنی تھا۔
اور اس میں ہم نے بہت سے ایسے اسباب کا ذکر کیا جس سے آدمی غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایسے اسباب کا ذکر کیا جس سے آدمی غفلت سے بچ سکتا ہے۔ تو خلاصہ قول یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت سے بچیں۔ جب تک مومن بندے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ غفلت سے محفوظ رہتا ہے، اور جب تک اس دنیا میں رہے وہ اپنے آپ کو زندہ رکھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، اور بہت سی نیکیاں کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کو انجام لاتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے محفوظ رہتے ہوئے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.